اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج ہم آپ کے سامنے سورہ انفال کے فضائل اور برکات ویڈیو کی شکل میں بیان کریں گے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں مال غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ انفال کا نام دیا گیا۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھی۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جنگ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ آیت نمبر 20 میں دوسرا خطاب فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 23 میں تیسرا خطاب فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 27 میں چوتھا خطاب، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 29 میں پانچواں خطاب، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آیت نمبر 46 میں چھٹا خطاب، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔
اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرح فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بعد میں نازل ہوئیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلہ کے لیے تیار رکھو قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دوبدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزا براندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، عملی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا،
جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد کی ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔